ہمارے قارئین نے ہماری کتاب میں سے ایک کالم پڑھ کے سنانے کی بے انتہا فرمائش کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کلام شاعر و زبان شاعر۔ تو مضمون حاضر ہے، ہنسی اور پھنسی۔ ہنسنا، دل کھول کے ہنسنا اور جی بھر کے ہنسنا، بچپن سے ہی بہت مرغوب۔ ابا ہنستے دیکھ کے مسکرا دیتے، اماں ہنس پڑتی اور پھر بھی ہنسی قابو میں نہ آتی تو کہتی لڑکی ہے یہ پیسے میں آپ ہی آپ۔ ہنسنے کے لیے کچھ خاص ہونا ضروری نہ تھا، کوئی بھی لطیف بات، کچھ بھی دل گدگدا دینے والا خیال، کوئی بھی وقت جو ایک معصوم اور سادہ دل کو چھیڑ دے، مسحور کر دے۔ ذرا بڑے ہوئے تو اس طرح کے الفاظ کانوں میں پڑے، لڑکیاں اس طرح نہیں ہنسا کرتیں، ایسی لڑکیاں بہت بد تہذیب سمجھی جاتی ہیں، لڑکی کے ہنسنے سے لڑکے غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا دل اور دماغ اس صنفی فرق کو سمجھنے سے قاصر تھا، سو ہنسی نہ چھوٹی نہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ کافی لوگ ہماری ہنسی کو پھنسنے کے خانے میں ڈال چکے ہیں اور اب باری کے منتظر ہیں۔ تب بھی کمزور عقل کے پلے نہ پڑا کہ ہم تو اپنی روح و جان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور آخر ہم کہاں پھنسنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ اور کون ہے جو ہماری ہنسی کو دعوت سمجھتے ہوئے اختیار اور جبر کی کنڈی ڈالے بیٹھا ہے؟ زندگی کا سفر آگے بڑھا، پیدرسری معاشرے کی تلخ حقیقتیں دیکھی، وہ معیار دیکھے جو صنف نازک کے لیے علیحدہ سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ارد گرد ہزاروں ہی کردار تھے اور بے شمار فکرے سماعت تک پہنچے۔ عورتیں منہ پھاڑ کے نہیں ہنسا کرتیں، مردانے تک عورت کے ہنسنے کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ محفل میں منہ پھاڑ کے ہنسنے والی عورت بری عورتوں کے زمرے میں آتی ہے۔ مرد متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر تھے اور بہت سی سائنس پڑھ رکھی تھی، سو اب یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کھل کے ہنسنے سے تو بہت سی آکسیجن جسم میں جا کر دل و دماغ کو فرحت بخشتی ہے، اس سے دل کیسے مردہ ہوگا؟ رہی مردوں کے کانوں تک عورت کی ہنسی پہنچنے کی بات، تو اس حقیقت کو سمجھنے سے بھی آری تھے کہ موسیقی بھری مترنم ہنسی تھی یا کلاشنکوف کی گولی جو مارے دیتی تھی، اور آخر ہنسی جیسی بے ضرر چیز سے مردانگی کے جذبے پہ کہاں ضرب پڑتی تھی؟ آج جب زندگی کی بہت منزلیں طے ہو چکی، وقت بہت سے راز اشکار کر چکا، اب دل چاہتا ہے کہ ہنسی اور پھنسی کی تشریح کروں اور دریافت کروں کہ عورت کو اتنا ارزاں کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ہنسی ایک فطری جذبہ ہے، ویسے ہی جیسے کہ رونا، اداس ہونا، خوش ہونا، بے چین ہونا یا مطمئن ہونا، اور یہ جذبات بغیر کسی صنفی فرق کے حضرت انسان کو عطا کیے گئے ہیں، زندگی کی اونچ نیچ سے نبرد آزما ہونے کے ہتھیاروں کے طور پہ۔ ان جذبوں کا اظہار انتہائی فطری ہے، اور اپنی شخصیت اور ماحول کے مطابق مرد و عورت اس سے زندگی کا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر ایسا کیا کہ ایک فطری جذبے کو کسی پس پردہ بات کا اشارہ سمجھ لیا جاتا ہے؟ جو بات کہی نہیں گئی، سمجھی نہیں گئی، کس کی عقل سلیم پہلے بچی اور پھر عورت کی معصوم اور فطری بے ساختگی پہ شکوک کے پہرے بٹھا دیتی ہے۔ اے ہمارے معاشرے کے عالی قدر جناب، آپ اس قدر نرگسیت کے ڈسے ہوئے کیوں ہیں کہ آپ کائنات کی ہر خوبصورت، زندہ اور توانائی سے بھرپور چیز پہ صرف اور صرف اپنا حق سمجھتے ہیں؟ آپ کی انا یہ تسلیم کیوں نہیں کرتی کہ زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے کسی اور کے پاس بھی وہی احساسات، جذبات، حسیات، توانائی اور صلاحیت موجود ہے جو حضور والا آپ کے پاس ہے؟ آپ کو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی راجہ اندر کا اکھاڑا ہے اور ہر عورت داسی بننے کا
अरमान लिए दिल हथेली पे लिए घूम रही है। आपकी तवज्जो हासिल करने को 16 सिंगार किए हुए है। आप क्यों अपने आप को ये यकीन दिला देते हैं कि अगर कोई औरत मुस्कुराएगी या हंसेगी तो ये एक इशारा है आपकी वहशतों की तस्कीन के लिए। यकीन कर लीजिए, औरत के अंदर भी जहां आबाद है, एक ऐसा जहां जो हंसता है, खिलखिलाता है, पर ना फंसना चाहता है और ना फंसना। औरत को भी जिंदगी की लताफतें, रानाइयाँ और दोस्तों की महफिलें ऐसे ही महसूस करती हैं जैसे कि आप हजूर को। वो भी जिंदगी की कठिनाइयों और ऊंचे नीचे रास्तों में बिखरी हुई सांस को वैसे ही बहाल करना चाहती है जैसे कि आप आला हजरत। शिकारी का कुंडी डाले फांसने वाला जाल अगर औरत के अंदर से उठने वाली आज़ाद हंसी को चारा समझता है तो हम इस पे सिवाय हंसने के और कुछ नहीं कर सकते। हा हा हा। लेकिन दिल और दिमाग पे छाई उदासी कैसे छटेगी?